دائمی نزلے کی مریضاں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بہت مشکل میں مبتلا ہوں، کئی سال سے نزلہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کے لیے ایک دوا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بیان کی تھی، آغاز اس سے ہونا چاہیے، وہ ہے انفلوئنزینم اور بیسیلینم۔ انفلوئنزینم انہوں نے تیار کی ہے انفلوئنزا کے بہت سے مادوں سے، کیونکہ انفلوئنزا کے جو وائرس کہتے ہیں جس کو، وہ اتنی شکلیں بدلتا ہے اور اس کے اثرات اتنی جلدی جلدی تبدیل ہوتے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی مؤثر دوا یہ بنا ہی نہیں سکے کہ جس سے ہم کامن کولڈ یعنی عام نزلے کا علاج کر سکیں اور اسے یقینی بنایا جا سکے۔ مگر انہوں نے بہت سارے ایسے مریض جن کو مختلف وقتوں میں مختلف مزاجوں کا انفلوئنزا ہوا، ان کا زہر اکٹھا کر کر کے تو ایک ملغوبہ بنا لیا اور اس سے پھر دوا تیار کی، اس کا نام انفلوئنزینم رکھا ہے۔ وہ اصل تو بالکل مٹ چکی ہے، اس لیے وہم نہ کریں کہ کسی کا گند آپ کی زبان پہ جا رہا ہے، اس کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا، کیونکہ 30 طاقت سے پہلے نشان مٹ چکے ہوتے ہیں، ہم 200 میں دیتے ہیں، اور 200 کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کے ایک کنارے سے ایک قطرہ بلغم کا ڈالیں اور اس کے بعد انتظار کریں کہ لہریں برابر کر دیں سب کو، پھر جاپان سے جا کر ایک گھونٹ اٹھا لیں اور کہیں یہ وہ دوا ہے۔ عملاً یہی بات بنتی ہے، مگر چونکہ ایک نظام کے تابع اس کو کنٹرول کر کے کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کے بیچ میں گھل مل جانے کی قطعیت ہو جاتی ہے۔ یقینی ہے سمندر میں تو یقینی نہیں نا کہ وہ لہریں اس قطرے کو سارے سمندر پہ پھیلا دیں، لیکن جس طرح ہومیوپیتھی بنائی جاتی ہے اس میں اس کے اثر کے ہر دوسری پوٹینسی میں جزو بدن بن جانے کا یقین ہو جاتا ہے، اس کے محلول کے ہر ذرے پر کوئی نہ کوئی اس کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ تو 200 طاقت میں اگر انفلوئنزینم لی جائے اور بیسیلینم جو سل کے مادے سے بنائی جاتی ہے اس کے ساتھ ملا کر اس کو 4 دن روزانہ ایک ایک خوراک کھائیں۔ یہ میرا تجربہ ہے، بیسیلینم سے میں اس لیے ملاتا ہوں کہ عموماً نزلاتی مریضوں کے اندر کچھ سل کا مادہ پایا جاتا ہے۔ سل کا مادہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر سل کے جراثیم باقاعدہ زندہ حالت میں موجود ہیں، بلکہ اگر کسی خاندان میں آباء و اجداد میں بھی سل پائی جائے تو نسلاً بعد نسلاً سل سے پیدا ہونے والی کمزوریاں باقی رہ جاتی ہیں، جن کا اس پہ لنگس پر اور جو میوکس میمبرینز ہیں اس حصے کی، ناک، منہ وغیرہ، گلا، ان پر اثر ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بیسیلینم اور انفلوئنزینم انفلوئنزینم اور بیسیلینم BACILLINUM۔ اگر کسی کو انگریزی لکھنی نہیں آتی تو وہ بیسیلینم اردو میں لکھ لے، اور انفلوئنزینم، انفلوئنزا تو سب کو یاد ہی ہے، آگے انم لگا دیں۔ یہ 4 دن روزانہ ایک خوراک کھائیں، ہر نزلے کے موسم سے پہلے کھائیں تو اللہ کے فضل سے اس کے خلاف دفاع پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد بعض دفعہ دہرانی بھی پڑتی ہے۔ جب علامتیں دوبارہ آنے پر زور لگائیں، اور جب میں قادیان گیا تھا پچھلے 2 سال پہلے، اس وقت یہ دوا میں نے استعمال نہیں کی تھی اور وہاں مجھے حملہ ہو گیا انفلوئنزا کا، معمولی، لیکن معمولی اس لحاظ سے تھا کہ خدا کے فضل سے نماز نہیں میری چھوٹی باجماعت، لیکن تکلیف اس نے کافی پہنچائی اور آواز بہت بدل گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر میں نے سوچ کر یہ دوا استعمال کر کے دیکھی ہے، اللہ کے فضل سے اس سال مجھے کوئی حملہ نہیں ہوا، اور کوشش ہوتی بھی تھی حملے کی لیکن وہ بچ جاتا تھا خدا کے فضل سے۔
اس لیے میں نے اعلان عام کیا تھا اور بہت سے خطوط مجھے ملے ہیں کہ ان کو فائدہ پہنچا ہے. لیکن ہومیوپیتھی میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سی دوائیں امکانی طور پر ایسی ہیں جو اثر دکھائیں. اگر ایک فائدہ نہ دے تو پھر اس کے ساتھ دوسری ملانی پڑتی ہے. چنانچہ اس میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ یہی دو دوائیں مل کر کچھ اثر کیا لیکن پھر بیکار ہو گئیں اور خطرہ تھا کہ پھر پکڑا جائے، نزلے کے تابع ہو جائے انسان، نزلے سے پکڑا جائے. اس پر میں نے پھر نیٹرمیور استعمال کی. نیٹرمیور سے مجھے یہ یاد آیا تھا، یہ جو نمک ہے اس میں یہ مادہ ہے کہ چھینکوں کی طرف میلان کرتا ہے، اور نزلہ چونکہ چھینکوں والی مرض ہے اس لیے وہ جو اندر ہلکی سی خارش سی ہوتی ہے جس سے چھینکیں آتی ہیں اس کے خلاف اگر ہلکا نمک دیا جائے بہت ہی ہلکی مقدار میں ہومیوپیتھک دوا کی صورت میں تو وہ ان جھلیوں میں چھینکوں کے خلاف دفاع پیدا کرتا ہے. اور وہی دفاع میں نے دیکھا ہے نزلاتی جراثیم یا وائرسز کے خلاف بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے. تو اس سردیوں میں تو صرف یہ 2-3 دوائیں تھیں جن کے کبھی کبھی استعمال سے اللہ کے فضل سے نزلے کا حملہ ہونے کے باوجود فوراً گر جاتا رہا. اس کو ابارٹ کہتے ہیں، اس کا اسقاط ہو جاتا رہا اور بالکل ٹھیک رہا. اور یہی دوا میں نے دوسرے مریضوں میں بھی استعمال کی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ہے ہر بیمار کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، اور ہومیوپیتھک میں ایسپرین کی طرح علاج نہیں ہو سکتا کہ ہر سر درد پہ ایسپرین دے دی جائے. کئی مریض ایسے تھے، بڑی کثرت سے اس دفعہ لندن میں انفلوئنزا ہوا ہے اور ملاقاتی آتے تھے، بچے لے کے آتے تھے، جا کے بھی بعض دفعہ کہتے تھے اب اس کو بخار ہو گیا، فلو ہو گیا. بڑے چھوٹے بہت بیمار ہوئے ہیں. تو اکثر تو ان دواؤں کے اثر سے اللہ کے فضل سے بالکل صاف بچ جاتے رہے. بعض کو اس کے علاوہ جیلسیمیم 200 میں اور بیلاڈونا 200 میں ملا کر دینی پڑی، آرسنک بھی دینی پڑی، اور اکثر انہی دواؤں کے اندر مریض خدا کے فضل سے شفا پا جاتے رہے. ایک دفعہ حملہ ہو جائے اور جسم اس سے مغلوب ہو جائے پھر صرف یہی دوائیں کافی نہیں رہتی ہیں. پھر جو انفیکشن کے دوسرے جراثیم ان جگہوں پہ حملہ کر جاتے ہیں جہاں نزلے نے بعض عضلات کو یا بعض جھلیوں کو کمزور کر دیا ہو، وہاں صرف نزلے کا علاج کافی نہیں ہوتا. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ دوائیں بیکار گئیں. بیکار تو نہیں جاتی، لیکن نزلے کے خلاف ایک قسم کی مدافعت پیدا کرتی ہیں اور باقی بیماریوں کے خلاف دفاع نہیں بن سکتی. ان کے خلاف دفاع تب بنے اگر شروع ہی میں وہ ان کے اثر سے انسان شفا پا جائے اور کوئی نقصان نہ پہنچے جھلیوں کو. اگر اتنی دیر رہے نزلے کی خارش اور اس کی خلش کہ جھلیوں میں کمزوری پیدا ہو جائے تو کئی قسم کے جراثیم ہیں جو حملہ کر جاتے ہیں اور پھر بخار کی کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جسم ٹوٹتے ہیں، اور اس صورت میں پھر ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی الگ نسخہ دینا ہوتا ہے. اس ضمن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ عام طور پر ہومیوپیتھ اس فلسفے کو قبول کرتے ہوئے کہ ہومیوپیتھک میں ایک دوا استعمال ہونی چاہیے، دوائیں اکٹھی نہیں کرتے، ملاتے نہیں ہیں. شروع میں بھی یہی کوشش کیا کرتا تھا، لیکن مشکل اس میں یہ درپیش تھی. میں اس کو یہ بھی آپ کو سمجھا دوں کہ کیوں مجھے اس طریقے کو بدلنا پڑا. مشکل یہ درپیش تھی کہ اول تو جتنا وقت چاہیے ایک دوا کی پہچان کے لیے وہ وقت اکثر ہومیوپیتھ کو میسر نہیں آتا. کم سے کم مجھے تو نہیں آتا تھا، کیونکہ بہت سارے دوسرے کام تھے بیچ میں. بعض دفعہ ایک دن میں، جن دنوں میں وقفہ جدید میں ہوتا تھا، 100 مریض بھی دیکھنے پڑتے تھے. تو اگر میں ہر مریض کے لیے ایک دوا تجویز کرتا رہتا تو سارے دنیا کے کام اٹھا رکھتا، تب بھی بات نہیں بننی تھی. اس پر پھر میں نے اندازہ لگایا کہ
اس میں 2-3 علامتیں موٹی موٹی جو نظر آ رہی ہیں، کوئی اس دوا کی ہے، کوئی اس دوا کی ہے، اگر ان کو اکٹھا کر کے دوں تو ہو سکتا ہے فائدہ ہو. تو آہستہ آہستہ پھر بعض امراض کے نسخے بننے شروع ہو گئے. وہ نسخے بالعموم کام آ جاتے ہیں، لیکن بعض صورتوں میں وہ کام نہیں آتے، پھر اور تلاش کرنی پڑتی ہے دوا. پھر بعض دفعہ ایک مریض کے لیے ایک دوا ڈھونڈنے کے لیے بہت محنت بھی کرنی پڑتی ہے. اب یہی نزلاتی کیفیت میں جو بخار شروع ہو جائیں اور بلغم پکنے لگیں، اس قسم کی حالتوں میں عموماً میں ایک ایسا نسخہ دیتا ہوں جو بایوکیمک نسخہ ہے، اور وہ الا ماشاء اللہ ضرور اثر دکھاتا ہے. ایک ہے اس میں دوائی فیرم فاس، ایک ہے سلیشیا، ایک ہے کالی میور، اور ایک ہے کالی فوس. یہ عام طور پر یہ 4 دوائیں اکٹھی دینے سے مختلف قسم کی انفیکشنز قابو میں آ جاتی ہیں، اور ان دواؤں کا جو اثر ہے وہ بہت وسیع ہے، جسم کی تمام جھلیوں پر یہ اثر انداز ہوتی ہیں، یہاں تک کہ گردے کی انفیکشن کے لیے بھی یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی مفید ہیں. تو بعض لوگوں کو گردے میں انفیکشن ہوتی ہے اور عام لوگ عام نزلہ سمجھ کے گلے کا علاج کر رہے ہیں، لیکن یہ دوائیں ہر جگہ چونکہ اثر دکھاتی ہیں، اس لیے وہ اللہ کے فضل سے یہ اکٹھی دینے سے خصوصیت سے بچوں میں بہت مفید ہیں. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب بچوں کو گلے کے بخار ہوں، کالی میور رکھا ہے نا اس میں آپ نے، اور اگر گلے کے ٹونسلز بڑے ہوئے ہوں تو ساتھ کلکیریا فلور بھی ملا دیا جائے تو بہت مفید ہے. کلکیریا فلور آپ کے پاس ہیں یا دکھائیں نا دکھائیں. کیا؟ اچھا خیر چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. جو بایوکیمک دوائیں جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ عموماً ٹکیوں کی صورت میں ہوتی ہیں، اس لیے میں عام طور پر نسخوں میں لکھتا ہوں 2 ٹکیاں. اگر 5 بھی چلی جائیں فی دوا تو کوئی نقصان نہیں، اگر ایک بھی شامل ہو جائے تو کافی ہے. اس لیے کچھ منہ میں جائے تسلی ہو، اس کے لیے میں 2 ٹکیاں کہتا ہوں. اگر 4-5 دوائیں ہوں تو ان کی 5 دواؤں کی 10 ٹکیاں بن جاتی ہیں اور منہ بھر جاتا ہے، اس سے انسان آہستہ آہستہ چوس لے. یہ اگر بار بار دی جائیں تو اللہ کے فضل سے بہت سی انفیکشنز آگے بڑھنے سے پہلے ہی قابو آ جاتی ہیں اور جسم کو چھوڑ دیتی ہیں. بچوں میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب یہ گلے کی خرابی ہو تو سب سے مشکل بیماری ہے بچوں کے لیے، کیونکہ یہ رات کو بڑھتی ہے اور صبح بچہ طبیعت بہتر محسوس کرتا ہے، اور ماں باپ سمجھتے ہیں کہ چلو شکر ہے اب اتر گیا بخار. اس کے ساتھ وہ کیلپول بھی دیتے ہیں اور ایسپرین بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک دھوکہ ہو جاتا ہے کہ مریض بہتر ہو رہا ہے. حالانکہ یہ دوائیں جو کیلپول یا ایسپرین وغیرہ ہیں، یہ پسینوں کے ذریعے اس کا زہریلا مادہ خارج کر دیتی ہیں اور وقتی طور پر جسم بہتری محسوس کرتا ہے، لیکن جہاں تک زہر پیدا کرنے والے مادے ہیں ان کو نہیں مارتی. اس لیے اگلی رات وہ پہلے سے بڑھ کر شدت سے حملہ کرتے ہیں، اور ایسے بچے کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ 2-3 راتوں میں پھر دم توڑ دیتے ہیں، کیونکہ چھاتی بھرنی شروع ہو جاتی ہے گندگی سے اور سانس کی جگہ بھی نہیں رہتی. تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ ایسپرین اور کیلپول وغیرہ نہ استعمال کی جائیں. ماؤں کو چونکہ شوق ہوتا ہے جلدی آرام نظر آئے، وہ رکتی نہیں اور کچھ نہ کچھ ساتھ دے دیتی ہیں. اور جب بھی میں نے ایسے مریضوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی فائدہ ہوا تھا پھر نہیں ہوا تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کچھ اور ہو رہا ہے ساتھ. پوچھنے پہ الا ماشاء اللہ اکثر یہی کہانی نکلتی ہے کہ ساتھ انہوں نے مزید تسلی کے لیے ایسپرین یا کیلپول وغیرہ شروع کر دی تھی. جو نہیں دیتے ان کے مریض کی حالت سچی حالت ہوتی ہے، جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اگر مرض بڑھ رہی ہے
تو ان کی تشویش برحق ہے، پھر وہ ڈاکٹر کو تنگ کریں گے کہ بڑھ رہی ہے، ٹھیک نہیں ہوئی. اور اگر وہ ان دواؤں سے وقتی طور پر فائدہ اٹھا لیں اور مرض اندر باقی رہے تو وقت پر پھر ڈاکٹر کو بھی نہیں بتاتے. صبح پوچھیں کہ شکر ہے اب ٹھیک ہے، اور دوسرے دن پھر اور خطرناک. اس لیے عام طور پر یہ اصول پیش نظر رکھیں، یہ دوائیں بڑا مریض ہو یا چھوٹا ہو، اگر نزلہ اپنے پیچھے کچھ ایسے جراثیم چھوڑ جائے جو بخار پیدا کر دیں اور دن بدن حالت خراب ہو، اس میں یہ دوائیں بار بار دینے سے غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے.